بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی تمام ساتھی؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں نجیب الحسن ساری آباد سے۔ اچھا جی، آج کل بارشوں کا زور ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں بکریاں جو ہیں وہ بارشوں کو اتنا پسند نہیں کرتی، نہ یہ ان کو بھیگنا اچھا لگتا ہے، اور اگر بارشیں وغیرہ ہو جائیں تو یہ جانور باقاعدہ سٹریس میں آ جاتا ہے۔ بادل کے گرجنے سے یہ بہت ڈرتی ہیں، اور اچھا اس سے جو بھی معاملات بنتے ہیں جانوروں کو، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جو میرا ایک محدود سا تجربہ ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اب تک مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بہت ٹینشن بنتی ہے کہ جب خاص طور پہ بہت زیادہ بادل گرجے نا، تو جو یہ گبن بکریاں ہوتی ہیں یہ میں نے دیکھا ہے بہت بری طرح سے ڈرتی ہیں، اور سٹریس جو ہے وہ گبن جانور کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اس وقت آپ جانوروں کے پاس ہوں، اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی، ظاہری بات ہے ہم نے شیڈ وغیرہ بنایا ہوتا ہے، تو جانوروں کو اس کے اندر ٹائم سے پہلے کر لیں جیسے موسم خراب ہو رہا ہو، اور جانور کے پاس رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جانور کو بھیگنے نہ دیں بارش میں۔ اگر جانور بائی چانس بارش میں بھیگ گیا تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اس کو فوری طور پہ آپ نے جب پتہ چلے یا آپ پہنچیں تو اس کو اندر بند کر دیں، کیونکہ اگر آپ ایسے کریں گے تو اندر شدید حبس پیدا ہوگی، اور اس کی وجہ سے جانور میں ایک اسکن ایگزیمیا نام کا مسئلہ ہوتا ہے، اسکن گلنے لگ جاتی ہے، چھالے ٹائپ سے بننے لگ جاتے ہیں، وہ مسئلہ بن جائے گا۔ اگر تھوڑا بہت کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ نے اس جگہ پہ یہ جو سرکہ ہوتا ہے، سیب کا سرکہ، اب یہ بھی لگا سکتے ہیں، یا آپ وہاں نمک بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ بڑھے نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مین مسئلہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہوتا ہے خوراک کا، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جانوروں کو خوش خوراک ڈالیں، چرائی جو ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو اس پہ آ کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی رائے ہے، وہ حق رکھتے ہیں اس چیز پہ۔ لیکن جو اس میں پرابلمز آتے ہیں اس میں ایک یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب موسم اس طرح خراب ہوتا ہے، جو مسئلہ بنتا ہے، تو وہ جانور بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو خوراک نہیں ملتی اس ٹائم۔ ظاہری بات ہے آپ بارش میں جا کے چارہ کاٹ کے نہیں لا سکتے، یا آپ جانوروں کو بارش میں باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اگر بارش سارا دن ہو گئی، یا 2 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ٹکا کے ہو گئی، اور اس وقت آپ کا جانور بھوکا ہے، تو پھر آپ کو اور آپ کے جانور دونوں کو سروائیو کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورتوں میں ادھر سے جانور سٹریس میں ہوتا ہے، دوسرا اس کو بھوک آ جاتی ہے، تو یہ چیز بھی جانور کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ خوش چارہ پڑا ہوا ہے، ابھی تقریباً 2 گھنٹے شاید بارش ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، جانور آرام سے یہاں سے اندر چلے گئے ہیں، اور جیسے بارش تھوڑی سی وہ ایک بوند بھی پڑے گی یہ بھاگ کے اندر گھس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے آرام سے باہر آنا ہے، اور جیسے ہی یعنی بارش ختم ہونی ہے تو یہ چارہ جو ہے ان کو دوبارہ خشک ہم آرام سے اٹھا کے ڈال سکتے ہیں، تو جانور جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا کہ دوسری صورت میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کون سا پوائنٹ رہ گیا؟ ہاں، اگر فرض کریں آپ محسوس کریں کہ آپ کا جانور ڈھیلا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو ٹمپریچر چیک کریں، کیونکہ یہ بارشوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے سننے میں مختلف لوگوں کی طرف سے۔ تو آپ چیک کریں آپ کے جانور کو کہیں ٹمپریچر تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے جانور کو ٹمپریچر ہے تو اس صورت میں آپ اس کو انکوائر 10 لگائیں، اور اس کے ساتھ اگر ٹمپریچر بہت زیادہ نہیں ہے، 104 105 سے نیچے ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو ساتھ میں MEY کام بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر بخار زیادہ تیز ہو تو پھر MEY کام نہیں لگائیں، پھر پہلے اس کا بخار نیچے آنے دیں، پھر اس کو انکوائر 10 لگائیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، میں ابھی آپ کو اس جانور کا دکھاتا ہوں۔ اس کو تھوڑا سا یہ بھیگ گیا تھا، یہ دیکھیں، یہ ہلکا سا اسکن میں یہ دانہ سا بن گیا تھا، تو اس پہ نمک فوراً مل دیا گیا۔ اچھا جی، یہ چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ وٹامن AD3 کا انجیکشن لگا سکتے ہیں سارے جانوروں کو۔ اگر آپ محسوس کریں کہ جانور سٹریس میں ہیں تھوڑے، اور ٹھیک سے کھا پی نہیں رہے، اور آپ کو ڈھیلے سے محسوس ہو رہے ہیں، تو آپ نے وٹامن AD3 کا جو انجیکشن ہے وہ آپ جو بھی ایک روٹین ڈوز بنتی ہے وہ آپ ایک ڈوز لگا دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے جانور بالکل فریش ہو جائیں گے۔ ایک طرح کا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک بوسٹر ڈوز ہو جاتا ہے، جیسے ہم کو انرجی ڈرنک وغیرہ پی لیتے ہیں تو جانوروں میں ذرا انرجی آ جاتی ہے، وہ پھر اگر تھوڑا بہت ان میں کوئی مسئلہ آ بھی رہا ہو تو وہ انشاءاللہ کسی بیماری کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ جی کچھ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو ٹپس تھیں وہ آپ کو دی ہیں، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور آپ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے یہ جو بارش میں پرابلمز ہو رہے ہیں اس سے بچ سکیں گے۔ مگر آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جو آپ کا ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ قیمتی جو ہیں وہ شیڈ بنا دیں شروع میں،
پہلے تجربہ حاصل کریں. لیکن اگر آپ نے گزارے لائق بھی بنایا، جو اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی شروع میں ہم ہلکا یا تھوڑا خرچہ کر کے کیوں نہیں کر سکتے، تو میں انہیں کہتا ہوں آپ کریں ضرور، لیکن اس میں تھوڑا سا اپنی سمجھ کو استعمال کر لیں. یعنی اگر جگاڑ بھی کرنا ہے تو ایسا ضرور کریں کہ اس میں جانور کو مسئلہ نہیں آئے. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ جس جگہ پہ جانور کو بند کریں وہاں بارش کی صورت میں وہ ساری چھت لیک کر رہی ہو، یا جہاں جانور کو آپ نے اندر کرنا ہے وہاں نیچے پانی کھڑا ہو. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں اتنی بارش ہوئی ہے، لیکن یہ کیونکہ نیچے ریت ڈالی ہوئی ہے تو یہ صرف ایک سائڈ پہ جہاں سے زیادہ نیچی جگہ ہے وہاں تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے، ادروائز پانی نہیں رکا. تو اس طرح کا ارینج کریں تاکہ آپ کے جانور جو ہیں وہ بعد میں اس جگہ پہ بیٹھ بھی سکیں. کیچڑ وغیرہ ہوگا تو اس میں ان کے پاؤں خراب ہوں گے، تو یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے اکثر جانوروں میں. تو یہ پاؤں کا اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو اس کو آپ پیٹرول اور مٹی کا تیل برابر مقدار میں ڈال کے تو اس سے واش کر دیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اگر تھوڑا بہت پس کا مسئلہ ہوگا تو وہ اسی سے سڑ جائے گی. ادروائز پھر آپ کو اس کے اوپر اگر آپ زخم ہو تو پنکی سپرے وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ جلدی ریکور ہو جائے گا مسئلہ. تو یہ جی ابھی لائٹ جا رہی ہے کیونکہ مغرب کی اذانیں ہونے لگ گئی تھی، تو میں نے پھر پہلے ویڈیو بناتا ہوا میں نے پھر روک دی. تو ابھی اکثر ہماری ویڈیو جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے اندھیرے میں، تو اس کو میں یہیں بند کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں، یہ تھوڑی بہت جو ٹپس ہیں یہ آپ کے کام آ جائیں گی اور آپ کے جانور جو ہیں وہ کسی مسئلے سے بچ جائیں گے. تو دعا میں یاد رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھیں، گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ جی.